السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تربیت سیکھو چینل پر آپ تمام احباب کو خوش آمدید۔ کافی عرصہ ہو گیا اور جو تجوید قرآن کا سلسلہ شروع کیا تھا اس سلسلے کی کوئی ویڈیو، کوئی سبق کئی دنوں سے ہم اپلوڈ نہیں کر سکے۔ کوشش کر کے وقت نکال کر کچھ مصروفیات تھیں جس کی وجہ سے یہ کام نہیں ہو پا رہا تھا۔ اب وقت نکالا ہے اور انشاءاللہ کوشش ہوگی کہ ہر ہفتے ایک سبق آپ لوگوں کو جو ہے وہ آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کیا جائے، اور جو بچے میرے ساتھ ہیں میں ان سے کہوں گا کہ آپ لوگوں کو ایک ایک سبق ہر روز ایک ہفتے کے اندر کم از کم ایک ایک سبق آپ کو دیا جائے، پھر آپ اس کی مشق کرتے رہیں۔ ہم نے پہلے آپ لوگوں کو یہ بھی بتا دیا ہے کہ الف سے لے کر یا تک جو حروف تہجی ہیں، حروف ہجا ہیں، ان کو کیسے پڑھتے ہیں، کون سا حرف کہاں سے ادا ہوتا ہے، الف کہاں سے ادا ہوتا ہے، با کہاں سے اور کیسے ادا ہوتا ہے، یا تک ہم نے آپ کو جو ہے وہ یہ بتا دیا ہے۔ اب ہم آتے ہیں، آج کا جو سبق ہے ہمارا وہ حرکات کے متعلق ہے۔ ہم حرکات کے بارے میں پڑھیں گے کہ حرکات کو کیسے پڑھا جاتا ہے۔ بہت ساری حرکات ہیں، لیکن جب ہم قاعدے کو پڑھتے ہیں تو سب سے پہلے جو حرکات پڑھائی جاتی ہیں وہ تین ہیں: زبر، زیر، پیش۔ کون کون سی حرکات ہیں؟ زبر، شاباش، یہ تین حرکات ہیں، زبر، زیر اور پیش۔ یہ تین حرکات سب سے پہلے پڑھائی جاتی ہیں، اور جہاں کہیں بھی آپ کو پوچھا جائے گا تو یہ پوچھا جائے گا کہ حرکات کسے کہتے ہیں یا حرکات کون کون سی ہیں، تو آپ یہی تین حرکات بتائیں گے کہ زبر، زیر اور پیش یہ تین حرکات ہیں۔ یا آپ سے کوئی پوچھے کہ حرکات کسے کہتے ہیں تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں زبر، زیر، پیش کو حرکات کہتے ہیں۔ اب حرکات کے متعلق چند اہم باتیں آپ کو بتا دوں کہ حرکات یعنی زبر، زیر اور پیش، ان کو کھینچ کر بالکل بھی نہیں پڑھنا ہے۔ اگر ہم ان کو کھینچیں گے، لمبا کر کے پڑھیں گے تو یہ غلط ہو جائیں گی، لہٰذا کھینچنے سے بچانا ہے۔ حرکات کبھی بھی کہیں پر بھی کھینچ کر نہیں پڑھی جاتی، اس کے آگے قوانین ہیں، پھر وہ ہم پڑھیں گے کہ کہاں پر جو ہے وہ اس کا آواز کھینچا جاتا ہے اور وہ کیوں کھینچا جاتا ہے، زبر اور زیر اور پیش کا کیوں آواز کھینچا جاتا ہے، یہ آگے چل کر ہم پڑھیں گے۔ لیکن جہاں کہیں بھی صرف زبر، زیر، پیش آئے گی، آپ نے اس کو بالکل بھی نہیں کھینچنا، لمبا نہیں کرنا۔ دوسری بات یہ ہے کہ حرکت کے بغیر کوئی بھی حرف نہیں پڑھا جاتا، لیکن الف حرکت کے بغیر پڑھا جاتا ہے۔ الف جیسے آپ نے حروف ہجا میں الف پڑھا ہے بالکل ویسے ہی ہوگا۔ اگر الف کے اوپر زبر، زیر یا پیش آیا تو وہ حمزہ پڑھا جاتا ہے۔ وہ کیا پڑھا جاتا ہے؟ حمزہ۔ وہ حمزہ پڑھا جاتا ہے۔ اور اگر خدا نہ خواستہ اس پر تنوین آ گئی، دو زبر، دو زیر، دو پیش، یا جزم آ گئی یا تشدید آ گئی، تب بھی وہ حمزہ ہو جاتا ہے۔ الف بالکل خالی ہوتا ہے، اس پر کوئی بھی حرکت نہیں ہوتی ہے، الف پر کوئی حرکت نہیں ہوتی ہے، یہ یاد رکھیے گا۔ اب تیسری بات کہ حرکات کو آپ نے کس طرح سے ادا کرنا ہے، یہ میرے سامنے کتاب ہے، اور ہم نے کوشش کی ہے کہ تمام ویڈیوز جو گزشتہ ہیں وہ تقریباً اسی جو ہے وہ کتاب سے لی گئی ہیں۔ بہت اچھی ماشاءاللہ کتاب ہے یہ۔ حرکات کو پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ سب سے پہلے زبر کی بات کرتے ہیں۔ زبر سیدھا منہ کھول کر ادا کیا جاتا ہے،
یعنی آپ منہ کو کھولیں گے، ہونٹوں کو کھولیں گے تو زبر ادا ہوگی. جیسے یہاں پر ہے با زبر با، تا زبر تا، سا زبر سا، اس کو کھینچنا نہیں ہے. دوسری بات، اس کو جھٹکا بھی نہیں دینا ہے. جیسے با زبر با، ب جھٹکا نہیں دینا ہے. تا زبر تا، ت جھٹکا نہیں دینا ہے. سا زبر س، س جھٹکا نہیں دینا ہے. یہ کوشش کرنی. ایک تو لمبا کر کے نہیں پڑھنا، جیسے با، تا زبر تا، سا زبر سا، اس طرح سے لمبا کر کے بھی نہیں پڑھنا اور جھٹکا بھی دے کر نہیں پڑھنا ہے. اس کے بعد زیر کیسے ادا ہوتی ہے؟ ہونٹوں کو نیچے کی طرف جھکا کر. آپ اپنے ہونٹ تھوڑا سا نیچے کی طرف جھکائیں گے، نیچے کی طرف ذرا آواز کو کھینچیں گے تو زیر ادا ہوگی. جیسے با زیر بی، تا زیر تی، سا زیر سی، با زیر بی، تا زیر تی، سا زیر سی. اس کے بعد پیش. پیش ہونٹوں کو گول ناتمام بند کر کے. ٹھیک ہے. اب پیش کیسے ادا ہوتا ہے؟ ہونٹوں کو گول کریں گے لیکن بند نہیں کر دیں گے، بالکل ملا نہیں دیں گے، تھوڑا سا ہونٹوں کو گول رکھیں گے تو پیش ادا ہوگا. مثال کے طور پر با پیش بو، تا پیش تو، سا پیش سو. ٹھیک ہے. اس طرح سے میں دوبارہ کہہ رہا ہوں، 3 چیزیں آپ لوگوں نے اچھی طرح سے ذہن نشین رکھنی ہے. حرکات کو کھینچنا نہیں ہے، یعنی لمبا کر کے نہیں پڑھنا. حرکات کو جھٹکا دے کر نہیں پڑھنا. ٹھیک ہے. اور تیسری بات، حرکات کو معروف پڑھنا ہے، مجہول نہیں پڑھنا. مجہول سے مراد کیا ہے؟ جیسے ہم اردو میں پڑھتے ہیں با زبر ب، تا زبر ت، سا زبر س، ب تے س، اس طرح سے پڑھ لیتے ہیں. جیسے را کو مجہول پڑھ دیتے ہیں نا، رے پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے. اس طرح سے قاعدے میں، قرآن پاک میں، عربی میں مجہول نہیں پڑھنا ہے. آپ نے اردو کی طرح نہیں پڑھنا ہے. ٹھیک ہے. جیسے اس کی آواز ہے زبر زیر پیش کی، با زبر با، با زیر بی، با پیش بو. ٹھیک ہے. آپ لوگوں نے اس کو با بے بو اس طرح سے نہیں پڑھنا ہے، یا با بے بو اس طرح سے نہیں پڑھنا. یہ مجہول ہو جائے گا، غلط ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اب آپ کے قاعدے میں یہ پوری حروف تہجی دی ہوئی ہوتی ہے. با سے لے کر یا تک تمام حروف تہجی دیے ہوتے ہیں، اور اس کی ترتیب اس طرح سے ہوتی ہے: با زبر با، با زیر بی، با پیش بو، با بی بو، تا زبر تا، تا زیر تی، تا پیش تو، تا تی تو. یہ ترتیب یا تک جاتی ہے. اس کے بعد پھر ایک اور آپ کا سبق شروع ہو جاتا ہے جس میں حروف ملا کر جیسے مرکب بنائے جاتے ہیں. 2-3 حروف، کم از کم 3 حروف ملا کر کلمہ بنایا جاتا ہے اور اس کی مشق کروائی جاتی ہے. جیسے میرے پاس یہاں پر ہے. سب سے پہلے زبر کے بارے میں 3 کلمات ہیں، پھر زیر کے، پھر پیش کے. سب سے پہلے جو 3 کلمات لکھیں گے ان میں صرف اور صرف زبر ہے. تو مشق کیسے کریں گے اور ہجے کیسے کریں گے؟ جیم زبر ج، عین زبر ا، ج ا، لام زبر ل، جعل. کھینچنا نہیں ہے. جعل کھینچنا نہیں ہے. ٹھیک ہے. جعل. اور جھٹکا بھی نہیں دینا ہے. جعل، اسے جھٹکے بھی نہیں دینے. ٹھیک ہے. اور تیسری بات کیا تھی کہ ان کو معروف پڑھنا ہے. جعل، جعل، یا کسی اور طریقے سے غلط نہیں پڑھنا ہے. پھر اگلا ہے حمزہ زبر ا، خا زبر خ، اخ، زال زبر ز، اخذ. پھر اگلا ہے سین زبر س، جیم زبر ج، سج، دال زبر د، سجد. کھینچنا نہیں ہے. ٹھیک ہے. دیکھیں نارمل اس کو پڑھنا ہے
کھینچنے سے بچانا ہے، لمبا کرنے سے بچانا ہے۔ پھر ہے زیر، حمزہ زیر ای، با زیر بی، لام زیر لی، ای بی لی، حمزہ زیر ای، با زیر بی، لام زیر لی، پھر وہی ایک کلمہ ہے ای بی لی، پھر تیسری مرتبہ بھی یہی ایک دیا ہے۔ اس کے بعد ہے پیش، پیش کے بھی 3 کلمات ہیں، کاف پیش کو، تا پیش تو، کو تو، با دو پیش بن، کو تو بن۔ یہاں تنوین کو لے کر آئے ہیں، لیکن اگر ہم صرف اور صرف با کے اوپر پیش پڑھیں تو کو تو بو پڑھیں گے۔ اس کے بعد پھر کچھ کلمات ایسے دیے گئے ہیں جن میں زبر زیر پیش تینوں ایک ہی کلمے کے اندر آتی ہیں۔ ایک دو کلمہ میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں۔ خا پیش خو، لام زیر لی، خولی، قوف زبر قو، خولی قو، خولی قو، ٹھیک ہے۔ الگ الگ حرکات ملا کے، یعنی ایسے حروف ملا دیے جن پر الگ الگ حرکات تھیں، تو ان کو بھی کیسے پڑھا ہم نے، دیکھیں، کھینچا نہیں۔ سب سے بڑی بات جو ہے کھینچنا بالکل بھی نہیں ہے، اگر کھینچ کر پڑھیں گے تو غلط ہو جائے گا۔ تو امید ہے اس پیج پر یہی ایک چیز لکھی ہوئی ہے کہ حرکات کو کھینچنے سے روکیں، کیونکہ زبر میں الف، زیر میں یا اور پیش میں واو پیدا ہو جاتی ہے۔ اگر آپ کھینچ کر پڑھیں گے، زبر کو کھینچ کر پڑھیں گے تو پھر وہ الف کی آواز دے دے گی، جیسے با زبر ب، لیکن اگر اس کو کھینچیں گے آپ تو با زبر با، تو یہ الف کی آواز بھی آ گئی اس میں، تو الف کی آواز نہ بنے۔ پھر جو زیر ہے اس کو اگر آپ کھینچیں گے، لمبا کر کے پڑھیں گے تو اس میں یا کی آواز بھی پیدا ہو جائے گی، جیسے با زیر بی، لیکن اگر اس کو آپ کھینچیں گے با زیر بی تو اب اس میں یا بھی آ گئی، یا کی آواز بھی آ گئی۔ اسی طرح سے پیش ہے، پیش کو اگر آپ کھینچ کے پڑھیں گے، لمبا کر کے پڑھیں گے آواز، پیش کی آواز اگر آپ لمبی کر کے پڑھیں گے تو پھر اس میں واو کی آواز آ جائے گی، جیسے با پیش بو، اگر آپ اس کو کھینچ کر پڑھیں گے تو با پیش بو، واو بھی آ گیا اس میں، ٹھیک ہے بیٹا۔ تو یہ 4 چیزیں، ایک تو کھینچنا نہیں ہے، دوسری بات جھٹکا نہیں دینا ہے، تیسری بات مجہول نہیں پڑھنا ہے، با بے بو اس طرح سے نہیں پڑھنا ہے، ٹھیک ہے بیٹا۔ امید ہے کہ آپ لوگوں کو، اور جو جتنے بھی ناظرین یہ چینل دیکھ رہے ہیں، ہماری ادنا سی کوشش ہے کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے اور ہم اپنے بچوں کو سکھا رہے ہیں تو اس کی ایک ویڈیو بھی بنا کر اپلوڈ کر دیں، تو جتنے بھی لوگ اس کو دیکھ رہے ہیں، امید ہے کہ انشاءاللہ یہ بہت ہی مددگار ہوگی ان کے لیے۔ اپنی ضرور اپنا فیڈ بیک بھی دیں، کمنٹس میں بتائیں، اور اگر کوئی اس حوالے سے رائے ہے اس کی بہتری کے حوالے سے، اور اگر کوئی بات سمجھ میں نہ آئی ہو تو ضرور ہمیں فیڈ بیک میں، کمنٹس میں اس کے بارے میں بتائیں۔ بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔